اپنے شو ایم بی جی سپیکس کے ساتھ بلال غوری آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ہمارا ہمسایہ ملک بنگلہ دیش اپنی آزادی کی سلور جوبلی سالگرہ منا رہا ہے۔ 50 سالہ آزادی کا جشن جو ہے یہ 17 مارچ سے شروع ہو کر 27 مارچ تک جاری رہے گا۔ یہ جو 10 روزہ تقریبات ہیں جشن آزادی کی، 50 سالہ جشن آزادی کی، اس کا آغاز 17 مارچ سے اس لیے کیا جا رہا ہے کہ 17 مارچ بنگلہ دیش کے جو قائد ہیں شیخ مجیب الرحمان، ان کا یوم پیدائش ہے، اور 26 مارچ کو سب سے اہم اور مرکزی تقریب ہوگی، کیونکہ 26 مارچ کو بنگلہ دیش اپنی آزادی کا جشن مناتا ہے ہر سال، اور اس سال چونکہ بنگلہ دیش کو آزاد ہوئے 50 سال ہو رہے ہیں، تو اس موقع پہ 10 روزہ تقریبات کا اہتمام کیا گیا ہے، جس میں ہمسایہ ممالک کے جو سربراہان حکومت و ریاست ہیں انہیں مدعو کیا گیا ہے، جس میں سری لنکا، نیپال، بھارت اور چند دیگر ممالک کے سربراہان جو ہیں وہ شامل ہیں۔ اس موقع پہ سوشل میڈیا پہ ایک اشتہار زیر گردش ہے۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ بنگلہ دیشی حکومت نے اس اشتہار کو جاری کیا ہے۔ ممکن ہے بنگلہ دیشی حکومت کی طرف سے یہ اشتہار جاری کیا گیا ہو، یا پھر کسی بنگالی اخبار میں یہ اشتہار شائع نہ ہوا ہو، یا نہ بھی شائع ہوا ہو اور بنگلہ دیشی حکومت کی طرف سے یہ اشتہار جاری نہ بھی ہوا ہو۔ بہرحال اس میں جو اعداد و شمار دیے گئے ہیں، جو فیکٹس اینڈ فگرز اس میں موجود ہیں، وہ بالکل درست ہیں اور اس میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے۔ اس اشتہار میں جو فیکٹس اور فگرز دیے گئے ہیں وہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ بھی ہیں، تشویشناک بھی ہیں، اور انہیں دیکھتے ہوئے ہمیں سبق بھی سیکھنا چاہیے اور اثر و غور بھی کرنا چاہیے کہ آیا ہم سے کیا غلطی ہوئی ہے کہ بنگلہ دیش جو ہمارے ہی ملک کا حصہ تھا، 1971 میں ہم سے الگ ہوا، وہ ترقی کی دوڑ میں ہم سے اتنا آگے کیسے نکل گیا اور ہم ترقی کی دوڑ میں بہت پیچھے کیسے رہ گئے۔ اس اشتہار میں بتایا گیا ہے مختلف جو اکانومی کے فگرز ہیں، جو اشاریے ہیں وہ شیئر کیے گئے ہیں۔ مثال کے طور پہ بتایا گیا ہے کہ فی کس آمدنی پاکستان میں $1130 ہے، جبکہ بنگلہ دیش میں فی کس آمدنی جو ہے وہ $2064 ہے، یعنی تقریباً آپ کہہ لیں کہ دگنی ہے۔ جی ڈی پی گراؤتھ ریٹ ویسے تو بنگلہ دیش کا بہت زیادہ ہے اور 7.8% تھا، جو بھارت کے تقریباً قریب ہے، کیونکہ بھارت میں جی ڈی پی گراؤتھ ریٹ 8% کے قریب تھا، لیکن کرونا نے تمام ممالک کی جو اکانومی ہے، جتنے بھی ممالک ہیں اس کو متاثر کیا ہے، ہماری اکانومی کو بھی متاثر کیا ہے، لیکن وہاں کتنا متاثر کیا ہے اور یہاں کتنا متاثر کیا ہے، اس کا جو تقابل ہے وہ بہت دلچسپ ہے۔ ہمارے ہاں جو جی ڈی پی گروتھ ریٹ ہے کرونا کے دوران وہ 0.4% رہا ہے، جبکہ بنگلہ دیش میں اقتصادی ترقی کی جو شرح نمو ہے وہ 5.2% رہی ہے۔ میں پھر بتا دوں کہ یہ کرونا کے دوران یہ جی ڈی پی گراؤتھ ریٹ ہے، ادروائز جو جی ڈی پی گراؤتھ ریٹ تھا بنگلہ دیش کا وہ 7.8% تھا، اور ہمارے ہاں جو ہے وہ 0.4% تک جی ڈی پی گراؤتھ ریٹ گر چکا ہے۔ اس کے بعد آتے ہیں زر مبادلہ کے ذخائر پہ۔ ہمارے جو زر مبادلہ کے ذخائر ہیں وہ آپ جانتے ہیں کہ مانگے تانگے ہیں۔ کبھی سعودی عرب پیسے ہم سے واپس مانگ لیتا ہے تو ہم چین کا منت ترلا کرتے ہیں، اس سے لے کے اسے دے دیتے ہیں۔ کبھی خبر آتی ہے کہ متحدہ عرب امارات نے اپنے پیسے واپس مانگ لیے ہیں۔ بہرحال یہ جو مانگے تانگے کے پیسے ہیں وہ جوڑ کے بھی زر مبادلہ کے جو ذخائر ہیں ہمارے وہ $20.8 بلین ہیں، جبکہ بنگلہ دیش کے جو زر مبادلہ کے ذخائر ہیں وہ $42 بلین ہیں۔ یہاں بھی تقریباً آپ دیکھیں کہ فی کس آمدنی کی طرح جو زر مبادلہ کے ذخائر ہیں وہ بھی دوگنا ہیں بنگلہ دیش کے ہمارے مقابلے میں۔ جو اوسط عمر ہے پاکستان میں وہ 67 برس ہے، جبکہ بنگلہ دیش میں جو ایوریج ایج ہے وہ 72 سال ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ اسی طرح جو 5 سال تک کے بچوں کی شرح اموات ہے، پاکستان میں ہر 1000 بچے جو پیدا ہوتے ہیں ان میں سے 59 بچے 5 سال کی عمر تک پہنچنے سے پہلے ہی مر جاتے ہیں، جبکہ بنگلہ دیش میں جو چائلڈ مورٹیلٹی ریٹ ہے وہ 1000 میں سے 25 ہے، یعنی 1000 بچے اگر پیدا ہوتے ہیں تو اس میں سے 25 بچے فوت ہوتے ہیں، باقی زندہ رہ جاتے ہیں۔ پاکستان میں 59 بچے مر جاتے ہیں۔ یہاں بھی تقریباً آپ دیکھیں کہ دوگنا فرق آپ کو دکھائی دے گا۔ پرائمری ایجوکیشن کی اگر آپ بات کریں تو پاکستان میں پرائمری ایجوکیشن جو ہے وہ 72% ہے، بنگلہ دیش میں پرائمری ایجوکیشن جو ہے وہ 98% ہے۔
پرائیویٹ بینک جو ہیں وہ پاکستان میں 22 ہیں اور بنگلہ دیش میں پرائیویٹ بینک جو ہیں وہ 44 پرائیویٹ بینک جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں۔ اگر ہم قرضوں کی بات کریں تو پاکستان میں ہر شہری جو ہے وہ تقریباً $1000 کا مقروض ہے، جبکہ بنگلہ دیش کے اگر قرضوں کی بات کریں آبادی کے حساب سے تناسب دیکھیں جتنا قرضہ بنگلہ دیش نے لے رکھا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ ہر بنگلہ دیشی شہری جو ہے وہ $434 کا مقروض ہے۔ $1000 اور $434، یعنی یہاں بھی آپ کو آدھو آدھ سے زیادہ کا فرق جو ہے وہ دکھائی دے گا۔ اسی طرح جس بھی سیکٹر میں آپ دیکھ لیں اس وقت ٹیکسٹائل انڈسٹری جو ہے، حالانکہ بنگلہ دیش میں کپاس نہیں ہوتی، کپاس ہمارے ہاں ہوتی ہے، پاکستان ایک زرعی ملک جو ہے وہ کہلاتا ہے، لیکن اس کے باوجود ریڈی میڈ گارمنٹس اور ٹیکسٹائل انڈسٹری میں اس وقت بنگلہ دیش جو ہے پاکستان سے بہت آگے نہیں بہت آگے ہے۔ اس وقت بھارت کو بھی بنگلہ دیش نے پیچھے چھوڑ دیا ہے، اور چین کے بعد دوسرا بڑا ملک ہے ٹیکسٹائل اور ریڈی میڈ گارمنٹس کی ایکسپورٹس کے حوالے سے بنگلہ دیش۔ جتنی بھی پاکستان میں انڈسٹری تھی وہ ساری بنگلہ دیش میں شفٹ ہو چکی ہے، کیونکہ پاکستان میں کاروبار کے لیے حالات سازگار نہیں ہیں، سیاسی استحکام نہیں ہے۔ برآمدات کی اگر ہم بات کریں تو ہم بامشکل $25 ارب کی اشیاء جو ہیں وہ فروخت کر پاتے ہیں، جبکہ بنگلہ دیش کی جو ایکسپورٹس ہیں وہ $36 ارب ہیں۔ یہ چند ایک اعداد و شمار جو ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں، جس بھی حوالے سے آپ دیکھ لیں۔ مثال کے طور پہ آپ ہماری کرنسی جو ہے روپیہ، اس کے مقابلے میں بھارتی کرنسی جو ہے ٹکا، اس سے آپ اس کا موازنہ کر لیں تو آپ کو آٹے دال کا بھاؤ معلوم ہو جائے گا۔ ایک جو بنگلہ دیشی ٹکا ہے وہ $1.66 کا ہے، پاکستانی روپے سے اگر آپ اس کا موازنہ کریں۔ اور آپ نے یہ مثال اکثر سنی ہوگی کہ فلانا تو ٹکے کا بندہ نہیں ہے، ٹکے کی بات نہ کرو، ٹھیک ہے۔ تو یہ وہ جو بنگلہ دیشی ٹکا جس کو ہم اس طرح سے جس کی مثالیں دیتے ہیں، وہ بنگلہ دیشی ٹکا پاکستانی روپے کے مقابلے میں بہت مضبوط ہے۔ ڈالر سے ایکسچینج ریٹ اگر ہم دیکھیں تو پاکستان میں روپے کے مقابلے میں ڈالر کے جو نرخ ہیں وہ $158 ہیں، جبکہ بنگلہ دیش میں 84 ٹکا جو ہے اس میں $1 پرچیز کیا جا سکتا ہے۔ یہ شرح تبادلہ ہے۔ تو جب بھی بنگلہ دیش کے قیام سے پہلے، مشرقی پاکستان کے الگ ہونے سے پہلے جب بھی یہ بات کی جاتی تھی، کچھ لوگ نشاندہی کرتے تھے، توجہ دلاتے تھے اس طرف کہ جو بنگالیوں کا احساس محرومی ہے اسے دور کیا جائے، مسائل حل کیے جائیں، سول اور ملٹری بیوروکریسی میں بنگالیوں کا جو تناسب ہے وہ بہت کم تھا، نہ ہونے کے برابر تھا، اور جب اس کی نشاندہی کی جاتی تھی، جب اس پہ بات کی جاتی تھی تو ہمارے جو بابو ہیں، ہمارے وہ نجات دہندہ جو اصل مالکان ہیں، جو خود کو اس ملک کا ٹھیکیدار سمجھتے ہیں، جو حب الوطنی کے سرٹیفکیٹ جاری کرتے ہیں، تو وہ کہتے تھے کہ جی یہ کالے کلوٹے سے ٹھگنے قد کے ناٹے، یہ بہت نااہل اور نکمے اور کام چور ہیں بنگالی، تو یہ میرٹ پہ پورا نہیں اترتے، ان کے لیے کوٹا مقرر کرنا پڑتا ہے، اب کیا کریں جی، ہم کس طرح سے ان کو ہم برابر لے کے آئیں، یہ تو ہیں ہی اتنے نکمے اور نااہل۔ تو وہ نکمے اور نااہل جنہیں ہم کہتے تھے، جنہیں ہم تانے دیتے تھے، ہر بات کا تانا انہیں دیا جاتا تھا۔ مثال کے طور پہ چونکہ وہاں مچھلیاں پکڑنا جو ہے وہ بنیادی روزگار تھا بنگالیوں کا، تو اس پہ ہم انہیں تانا دیتے تھے۔ چونکہ وہاں وہ لوگ چاول کھاتے تھے تو چاول کھانے والی قوم ہم کہتے تھے، اس کے تانے دیتے تھے، ان کا تمسخر اڑایا جاتا تھا، مذاق اڑایا جاتا تھا، یہاں تک کہ افزائش نسل کا بھی تمسخر اڑایا جاتا تھا۔ کہا جاتا تھا کہ جی انہیں تو بچے پیدا کرنے کے علاوہ جو ہے کوئی کام ہی نہیں ہے، یہ تو اس طرح سے بچے پیدا کرتے ہیں کہ جس کی کوئی مثال نہیں ہے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ سقوط ڈھاکہ کے وقت مشرقی پاکستان کی جو آبادی تھی وہ 4 کروڑ 20 لاکھ تھی، اور مغربی پاکستان کی آبادی جو تھی وہ 3 کروڑ 37 لاکھ تھی، لیکن وہی ملک، وہی لوگ جنہیں ہم افزائش نسل کا تانا دیا کرتے تھے، انہوں نے برتھ ریٹ کو کنٹرول کیا، اور ابھی مشرقی پاکستان یعنی بنگلہ دیش جو ہے وہاں 16 کروڑ 50 لاکھ کی آبادی ہے، اور ہم جو اس وقت 3 کروڑ 37 لاکھ تھے، ہم اس دوران بڑھتے ہوئے 21 کروڑ بلکہ 22 کروڑ کے لگ بھگ جو ہے وہ جا پہنچے ہیں۔ جس بھی میدان میں، جس بھی حوالے سے آپ پاکستان کا بنگلہ دیش سے موازنہ کریں، آپ کو 19-20 کا نہیں بلکہ زمین آسمان کا فرق جو ہے وہ دکھائی دے گا۔
تو سوچنے کی بات ہے کہ آخر وہ بنگالی جنہیں ہم نکما، نااہل اور کامچور قرار دیتے تھے، انہیں اس لیے اپنے آپ سے الگ کر دیا کہ جی ہم ان کا بوجھ نہیں اٹھانا چاہتے تھے، وہی بنگلہ دیش جو ہے جو ہمارے ملک کا حصہ تھا، وہ آخر ترقی کی دوڑ میں اتنا آگے کیسے نکل گیا اور ہم اتنا پیچھے جو ہے وہ کیسے رہ گئے؟ اس پہ سوچنا چاہیے، ضرور سوچنا چاہیے۔ لمحہ فکریہ ہے ہمارے لیے، بہت تشویش کی بات ہے۔ اور اگر آپ ایک طرف جو اقتصادی ترقی کے جو اشاریے ہیں آپ ان کا موازنہ کریں پاکستان اور بنگلہ دیش کا، تو آپ کو زمین اور آسمان کا فرق دکھائی دیتا ہے۔ دوسری طرف اگر آپ ڈیفنس بجٹ کا موازنہ کریں بنگلہ دیش اور پاکستان کا، اس میں بھی آپ کو زمین اور آسمان کا فرق جو ہے وہ دکھائی دے گا۔ لیکن ڈیفنس بجٹ کا جو موازنہ ہے، مثال کے طور پہ آپ بحری بیڑوں کی بات کریں، آپ بحری جہازوں کی بات کریں، آپ ہوائی جہازوں کی بات کریں، آپ ٹینکوں کی بات کریں، آپ فوج کی بات کریں، آپ ڈیفنس بجٹ کی بات کریں، تو اس میدان میں ہم بنگلہ دیش سے بہت آگے ہیں۔ ہمارا کوئی موازنہ نہیں ہے بنگلہ دیش سے۔ اس ضمن میں ہم آسمان ہیں اور وہ زمین ہے، کیونکہ ان کے ڈیفنس بجٹ میں اور ہمارے ڈیفنس بجٹ میں، ان کی ڈیفنس سپینڈنگز میں اور ہماری ڈیفنس سپینڈنگز میں، ان کے اگر جو دفاعی ساز و سامان ہے، جو اسلحہ ہے، اس میں اور ہمارے دفاعی ساز و سامان اور اسلحہ میں بہت زمین آسمان کا فرق ہے۔ ہم نے یہ کھلونے جمع کیے ہیں، ہم نے ان کھلونوں کو اہمیت دی ہے، لوگوں کو اہمیت نہیں دی۔ انہوں نے لوگوں کو اہمیت دی ہے، لوگوں کو روزگار دیا ہے، انہیں ترقی دی ہے، انہیں خوشحالی دی ہے، لیکن ہم سیاسی بندوبست میں مصروف رہے۔ شاید یہی ہماری ناکامی کی بنیادی وجہ ہے۔ جب تک یہاں پہ اپنے لاڈلوں کو، اپنے سنجرانیوں کو بچایا جاتا رہے گا، ان کا تحفظ کیا جاتا رہے گا، اور شاید یہی جو ہے سب سے اہم قومی فریضہ ہے جو ہمارے ملک کے بزوم خود نجات دہندہ ہیں، محافظ ہیں، ان کا جب تک وہ یہ کام کرتے رہیں گے تو یوں ہی ہم یہ اس پہ روتے دھوتے رہیں گے، یہ دکھی دل کے ساتھ یہ بات کرتے رہیں گے کہ دیکھیں وہی جو مشرقی پاکستان ہے جو 71 میں ہم سے الگ ہوا، وہ دیکھیں ہم سے ترقی میں کتنا جو ہے وہ آگے نکل گیا ہے۔ تو بہرحال شاید ہماری ترجیحات مختلف ہیں، ان کی ترجیحات مختلف ہیں۔ ہم اپنے ناپسندیدہ لوگوں کو جو ہے انتقام کا نشانہ بنانا چاہتے ہیں، اپنے سنجرانیوں کو بچانا چاہتے ہیں، اپنے لاڈلوں کا تحفظ کرنا چاہتے ہیں، لوگوں کو سمیش کرنے کی دھمکیاں دیتے ہیں۔ اکانوی جائے بھاڑ میں، ملک تباہ ہوتا ہے تو ہو جائے۔ دکھی دل کے ساتھ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ بلال اوری کو اجازت دیجیے۔ اگر آپ کو ہمارا پروگرام پسند آیا تو اسے لائک کریں، کامنٹ کریں، شیئر کریں، اور ہمارا چینل سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن یعنی گھنٹی ضرور دبائیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز ملتے رہیں۔ بہت شکریہ۔